پروگرام میں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس پروگرام کی خاصیت ہے اس میں بھی بہت ہے اور آپ بھی بہت ہے۔ تو جو آپ کے لیے آج جن موضوعات پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اس میں ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے برطانوی سفیر ان سے ملے ہیں، اسی طرح برطانوی سفیر جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو بھی صورتحال ہوتی ہے، کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو انٹرنیشنل جو بین الاقوامی سطح کے اوپر، تو اس پر بات کریں گے کہ کیا ایسی کیا صورتحال ہے کہ جو سفراء کرام ہیں بڑی طاقتوں کے، وہ ہمارے سیاسی قائدین کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید وہ اس وقت دوسری یا سب سے متحرک دوسری جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ جلسے کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو انتخابی موڈ کے اندر چلی گئی ہے۔ ایک کہہ لیں کہ اس نے طریقہ کار وہ اختیار کر لیا ہے جو ایک انتخابی مہم والا طریقہ کار ہوتا ہے، کہ وہ الیکشنوں میں جا چکی ہے۔ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ انتخابی جو ایک گہما گہمی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں کریٹ کر پائیں ابھی تک۔ ملاقاتوں کے علاوہ وہاں پر ہمیں کچھ اور چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جب خطاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو انہوں نے ہدف تنقید بنانا ہوتا ہے، تو اب بھی انہوں نے مہنگائی لیگ کہا ہے اور الیکٹیبلز کی پالیٹکس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج انہوں نے پشاور میں جلسہ کرنا تھا، آج پشاور سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو سلامی دی ہے۔ ارباب عالمگیر صاحب کی صورت اور ان کی اہلیہ آسمہ ارباب عالمگیر کی صورت میں وہ چھوڑ چکی ہیں پارٹی، تو دیکھیں اب کیا آگے چل کے ہوتا ہے۔ تو ان سارے موضوعات کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے استاد جناب طاہر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ افشاں مصعب صحافی، پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنا پروگرام کرتی ہیں اور نیٹو میڈیا سے کی کو فاؤنڈر ہیں۔ امداد سمرو صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور زوم پہ ہمیں جوائن کیا ہے قمر صاحب نے، قمر چیمہ صاحب نے۔ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، تو اگر آپ اجازت دیں ملک صاحب قمر صاحب سے شروع کر لیں۔ قمر صاحب، یہ ڈونلڈ بلوم صاحب اور جو برطانوی سفیر ہیں یہ ایک دم سے ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، اور جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے تو آج ملاقات کی ہے قائد مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپلومیٹک مشنز اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ سارے ان کی جو پولیٹیکل سیکشنز کی ٹیم ہوتی ہیں وہ آلریڈی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے آلموسٹ۔ تو کیونکہ نواز شریف صاحب آئے تھے اور جس انداز سے آئے اور پھر جس طرح ان کو ان کے بارے میں جو ہے وہ ارینجمنٹس ہوئے، پھر وہ ان کی سیاسی گہما گہمی اور پھر ان کے اتحاد سندھ اور بلوچستان تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اگلے وزیر اعظم یہ ہو سکتے ہیں یا ان کی پارٹی میں سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جتنی لیڈرشپ ہوتی ہے، انہوں نے اپنی حکومتوں کو اپنے کیبلز لکھنی ہوتی ہیں، لیٹر لکھنے ہوتے ہیں کہ یہ نیکسٹ یہ گورنمنٹ آنے والی ہے، ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ پاور میں آئیں گے، تو اس حوالے سے ہمیں اپنی پالیسی پہلے تیار کرنی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے اپنی حکومتوں کو واپس لکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، باقی بہت سارے اس وقت ممالک ہیں، ان کے بہت زیادہ ایکٹیو ریلیشنز ہیں، بڑے ایکٹیولی تمام سیاسی جماعتوں سے، جہانگیر ترین سے بھی وہ ملے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ملے ہیں، ابھی دیکھیں نا نواز شریف صاحب سے بھی ملے ہیں۔ وہ ایک میسیجنگ جائے گی کہ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ایک سامنے تو یہ نظر ہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان کے دور میں پاک امریکہ تعلقات جو خاص ڈیمیج ہوا تھا، اس کو کیسے ریکور کرنا ہے، اور ان چیزوں کا جو پاکستان کی اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بھلے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اور باقی ویسٹرن ممالک کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ جتنے بھی ویسٹرن گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہمیں آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، یہ سب کے اوپر ابھی بھی ویسٹرن ورلڈ کا ایک بڑا خاص قسم کا کنٹرول ہے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح انگیج کرنا ہے، وہ چیزیں بھی ریپیئر کرنی ہے، آئندہ کا لائے عمل بھی اختیار کرنا ہے، اب چائنا اور امریکہ کے درمیان بیلنس کس طرح کرنا ہے، اور بہت یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو چائنیز وائس پریمیئر پاکستان آئے تھے، تو اس سے یہ سگنلنگ ہوئی تھی کہ شاید چائنیز بھی پسند کرتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ بڑا ایکٹیولی کام کرتی ہے، تو شاید
وہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. سو امریکہ اس حوالے سے سمجھتا ہے اور چین بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان نے جو ایک بیلنسڈ اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے، تو امریکنز ہو چائنیز ہو سارے بڑے کنسرن ہیں کہ اگر حکومت جو آتی ہے اس کے 5 سال کس طرح کے ہوں گے، پارلیمنٹ کی کس طرح کا چلے گی. سو مجھے لگتا ہے کہ سارے اپنی ریڈنگ کر رہے ہیں، اور اسی لیے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان آنے سے پہلے چین بھی جائیں گے، لیکن وہ نہیں گئے. جی لیکن مڈل ایسٹ کا دورہ کیا اور ویسٹرن ممالک سے تو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سو یہ ایک فیوچر کی آپ سمجھے تصویر کشی ہو رہی ہے کہ آئندہ حالات کیسے ڈیولپ ہوں گے اور ان کی کیا اپروچ ہوگی. جی بڑی زبردست بات کی. لیکن ملک صاحب ایک طرف امریکی سفیر مل رہے ہیں، پھر وہی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے، جس طرح پہلے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ جس طرح کر کے اپنے معاملات خراب کیے، وہ ڈونلڈ بلوم میرا خیال ہے، وہ ڈونلڈ لو کے خلاف وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تو وہاں پر جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، امریکہ کی عدالتوں میں. تو یہ جو سیاست ہے یہ پاکستان، میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تناظر میں ہم بات کریں کہ ایک پاکستان کا بہرحال اگر جیل میں ہی صحیح لیکن لیڈر تو ہے، وہ تعلقات پاکستان اور امریکہ کے خاص پیرائے میں رکھ کے چلنا چاہتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ عمران، سچی بات یہ ہے کہ جو ملک جو ہوتے ہیں ان کی جو سیاستیں ہوتی ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اپنے ملک کے معاشی حالات سے باہر نہیں آپ نکل سکتے. جس طرح کوئی گھرانہ اگر مالی طور پہ ادار پہ چلتا ہے، اس پہ پریشر ہے، تو رشتہ داروں میں آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ انفلوئنس بھی آتا ہے. اب آپ نے اگلے 4 سے 5 سال میں $70 ارب کا آپ نے قرضہ دینا ہے، اور آپ کے ڈیفالٹ ہونے کا بھی گن پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہیں. تو آپ کا تجارتی خسارہ بھی ہے، آپ کا بجٹ کا خسارہ بھی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی خسارہ ہے، آپ کے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں وہ سارے خسارے میں ہیں. وہ لمبی بحث ہو جائے گی. میں جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو کانفیڈنس ایک انالیسس دینے لگوں کہ پاکستان کی جو بھی اگلی حکومت ہوگی نا، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ چلے گی. وہ اس لیے چلے گی کہ آئی ایم ایف سے آپ کو جب قرضہ ملے گا تو باقی دنیا بھی آپ کو قرض دے گی. اس میں پیرس کلب آتی ہے، اس میں ورلڈ بینک آتا ہے، اس میں ایشین بینک آتا ہے، اور اس میں آپ کے دوست ممالک آتے ہیں. اب میں یہ ساری بیک گراؤنڈ کیوں آپ کو دینے لگا ہوں؟ وہ اس لیے دینے لگا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان چلانا ہے، انفارچونیٹلی آپ کے پاس اپنے وسائل نہیں، آپ نے ادھار سے چلانا ہے. تو جس نے بھی حکومت میں آنا ہے اس کو آئی ایم ایف میں جو امریکن سے ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ تو پاکستان کا اینگل ہے کہ یہاں کی آنے والی حکومت کے لیے کیوں ضروری ہے انویسٹ کے لوگوں سے ملا جائے. ان سے ملیں گے تو آپ کا قرضہ ہوگا تو ملک چلے گا. اب آتے ہیں وہ کیوں ملتے ہیں. وہ اس لیے ملتے ہیں کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس میں جو پاکستان کا جو رول ہے وہ چائنا کے والے سے بڑا سینسٹیو ہے. پاکستان چائنا کی طرف جاتا ہے تو ان کے کچھ مفادات ہیں. اب سمپل جو کویشچن ہے جو میں اب بطور پاکستانی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم معاشی طور پہ آزاد نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ایک سچ ہے. آپ چاہے جتنا مرضی انقلاب لیں ہیں. اور جن کا نام آپ نے خان صاحب بتایا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، خان صاحب کے بھی 2 رول ہیں. ایک انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے تقریر رکھی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. دوسری طرف ان کو بھی پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسد عمر لائے، خود مانا کہ آئی ایم ایف میں ہم ڈیلے کیا اور نقصان اٹھایا. یہ کو بھی پتہ ہے، یہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے، یہ زرداری کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان سے قرضے لینے، ان سے بنا کے رکھنی ہے. اور اگر خان صاحب وہ کہتے ہیں نا، وہ جوش میں، غصے میں، اور عام بندے کو، میرے جیسے ان پڑھ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے آپ اس طرح انگلش میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو آپ خود مختار نہیں ہو جاتے. اگر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں گورے کو آنکھیں دکھا رہا ہوں، آپ خود مختار نہیں ہو سکتے. خود مختاری کے لیے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے چیئرمین پی ٹی اے کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. 3.5 سال میں وہ بھی ثابت ہوا. افشاں صاحبہ، آپ کو لگ رہا ہے پاکستان آگے بھی ادھار پہ ہی چلے گا؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں کسی پارٹی کی طرف سے کوئی فنانشل جو ہے وہ جو منصوبہ کہتے ہیں کہ اکنامک ایک ہوتا ہے نا پلان، وہ ہمیں ابھی تک تو کسی پارٹی کی طرف سے بھی نظر نہیں آیا کہ پاکستان کو کس طرح انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جیسے ابھی میاں محمد نواز شریف کی ملاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ فوٹیج میں نے دیکھی، اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہی. چلیں وہ ابھی تک منشور وغیرہ تو ہمیں کوئی سیاسی جماعتوں نے دکھائی نہیں ہے، ابھی تو دعوے وغیرہ ہی ہیں. اچھا، ویسے ہمیں منشور کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ تو پیپلز پارٹی ایک ہی منشور پہ چلی، روٹی کپڑا اور مکان. بلاول صاحب آج بھی وہی کہہ رہے تھے، وہ آگے چل کے اس پہ بات کریں گے، لیکن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اکنامک پلان کا اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بتا نہیں رہے، لیکن اکنامک پلان بنائے گا کون؟ آپ نے یہ تو بتانا ہے کہ آپ کی معاشی ٹیم کون سی ہے. آپ کی معاشی ٹیم وہ ہے جو صبح کو گانے سن کر معیشت ٹھیک کرنے کے لیے نکلتی ہے، یا معاشی ٹیم وہ ہے جو ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھی تھی؟
صحیح تو کم از کم ہمیں پی ایم ایل این میں ایک ایسی ٹیم دکھائی دے دکھائی دے رہی رہی ہے. ٹھیک. اگر پی پی کی بات ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ان کے مراسم ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں لابنگ میں. جس طرح سے ہم امریکہ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی لابنگ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے ایک ایج حاصل رہا ہے, کیونکہ وہ یہ دونوں پارٹیز ایٹ لیسٹ ملک کو تنہا کرنے والی پالیسی کی جانب نہیں دھکیلتی ہیں. آپ کتنے ہی کھوکھلے نعرے یا جتنے بھی پاپولسٹ نعروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں انتخابی مہم کی جانب, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. بات رہی جہاں تک قرضوں کی, تو ٹھیک ہے ابھی جو قرضے ہیں اس سے نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا, لیکن جس طرح سے میاں نواز شریف سے بھی ہم اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں, اور پی ایم جب شہباز شریف صاحب تھے ان کی ایک بات کو بہت ہی ایک الگ رنگ دیا گیا, جو کہ بات میرا نہیں خیال کہ غلط تھی, بیگرز کانٹ بی چوزرز. ہاں ٹھیک بات. اگر آپ نے خود مختاری ہی نہیں لانی ہے تو پھر آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو آپ کو ایک پلان دیا جائے گا, صحیح. اسی کے مطابق جس سے آپ نے قرض لیا ہوتا ہے, قرض کی شرائط بھی وہی طے کرتا ہے, سود کی شرائط بھی وہی طے کرتا ہے, آپ کتنا بارگین کر لیں گے. صحیح. تو اکانومی ٹریڈ, جب ٹریڈ ہوگی تو اکانومی بھی بڑھے گی اور پھر شاید آپ کے لیے کچھ بہتری کی صورتحال نکلے. فی الحال تو وہ ایسا کچھ دکھائی دیتا نہیں ہے. کوئی فوراً انسان کہے کہ جی یہاں پر ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گے اکانومی کے نام پر, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. صحیح. اور سی پیک سے بھی آپ کتنا نکال لیں گے, ظاہر ہے چیزیں تو پھر اور طرح سے چلتی ہیں. امداد سمرو صاحب, جس طرح ابھی بات ہوئی تھی, قمر صاحب نے بھی بات کی کہ کچھ جو سفیر پاکستان میں ہوتے ہیں اس طرح کی طاقتوں کے, کچھ ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے, کچھ ان کے ملنے سے بھی ہوا بن جاتی ہے. تو یہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 سفیر ملے ہیں اور ایک سفیر جو ہے وہ ابھی تک زرداری صاحب کو ملا ہے, اس سے بھی کوئی ہوا خراب ہو سکتی ہے یا بن سکتی ہے؟ نہیں, اس کا ہوا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک روٹین میٹر معاملات ہوتے ہیں سفارت خانوں کے. وہ جو قمر صاحب نے دوسری بات کی نا, وہ فیل لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, صحیح, کس پولیٹیکل پارٹی کی کیا سوچ ہے, کون کون سے بلاک کے ساتھ جانا چاہتا ہے, چائنا کے ساتھ کیا تعلقات. دیکھیں آج امریکن سفیر جو ہیں وہ ملے ہیں نواز شریف صاحب سے, تو آج ہی وہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملے ہیں. جی, تو 2 روز پہلے نواز شریف صاحب سے ملے برطانوی سفیر, آج وہ زرداری صاحب سے ملے. یہ عام انتخابات سے پہلے ان کی روٹین ہوتی ہے, یہ اب سلسلہ چل پڑا ہوا ہے. اور ویسے بھی 15-20 دن کے بعد یہ میل ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اور ان کا یہ تقرر ہوتے بھی اس لیے ہیں یہاں پر ان کے, اس لیے ہوتے ہیں کہ فیل لیتے رہیں پولیٹیکل پارٹیز کیا سوچ رہی ہیں, یہاں کی جو اپنا دانشور طبقہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, یہاں کے جو اکیڈمی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. تو یہ میل ملاقاتیں کبھی ڈنرز پہ کبھی کسی پہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, جو کہیں ہمیں انتخابی ماحول نظر تو نہیں آ رہا, لیکن ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے انتخابات سے پہلے یہ پھر سلسلہ ہو جاتا ہے شروع. آپ کو یاد ہوگا یہ جب مشرف صاحب کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید آئی تھیں, ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا یہاں لاہور میں. جی, تو یہاں پر امریکی نائب وزیر خارجہ آ کر ان سے ملی تھی, صحیح, اس سے پہلے سفیر آ کر ان سے ملا کرتے تھے. صحیح. تو یہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے. چونکہ ابھی ہم نے تھینک یو بول دینا قمر صاحب کو, تو میں ان سے ان کا ایک اور فیڈ بیک لینا چاہ رہا ہوں. تو قمر صاحب, یہ آپ کو الیکشن جو ہے پاکستان کے اندر یہ کوئی اینٹی امریکن ویو کے تحت ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہ اس شخص کے خلاف امریکہ جا کے کیس کرنا ہے. یہ جو الیکشنز ہیں یہ پیورلی کے اوپر ہوں گے, اور ہمیں یہ چیز نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں کافی زیادہ میچورٹی آئی ہے, اور اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کی, برطانیہ کی, یورپین یونین سے ہم نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس لینا ہوتا ہے, عرب ورلڈ سے ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں, ضرورتیں ہیں. تو وہ اس انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو فورن پالیسی کوئی ہمارے جو الیکشن مینیفیسٹو میں یا اس چیز میں نہیں ہے. یہ صرف پاپولسٹ لیڈر جو ہے وہ کسی وقت یہ کرتے ہیں, جو وہ پاپولسٹ لیڈر جو ڈومیسٹکلی بے شک اتنے پاپولر نہ ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کے بارے میں بات کر کے وہ ڈومیسٹک اپنی ریلیونس بنا رہے ہوں یا ان کی اپنی بری پرفارمنس ہو. لیکن ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایون کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ بھی ویسٹرن پارٹس کو اب اس طرح آڑے ہاتھوں نہیں لیتی. تو سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو تعلقات ہیں, کیونکہ ہم آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, قرضے لینے ہوں,
تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے. سو لہٰذا ہماری جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اور ہماری جو ڈومیسٹک پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے اس نے ہمارے سیاستدانوں کو بیسیکلی کمزور کر دیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر کنٹینیوسلی ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. سو وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جب وہ پاور میں آئیں یا کولیشن پالیٹکس میں آئیں تو ان کے لیے مسئلے پیدا ہوں. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی فارن پالیسی ایشوز اس میں ہائی لائٹ ہوں گے. ایسی جماعتیں اپنے جو خارجہ محاذ پہ جو کامیابیاں ان کو ضرور گنائیں گے. یہ چیز ہو. جی ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر آپ کا. اور واپس آ کے ہم آپ آپس میں گفتگو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں کیا اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے, اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی, آئین کی, ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر, پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی پہ بیٹھ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ مطلب بس کرو چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور ویسے بھی دوسرے ذرائع سے بعض لوگ مذہبی معاملات پر رائے دہی کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں, یا مقدس شخصیات, مذہبی شخصیات اور قابل احترام شخصیات جو ہیں, یا کتابیں ہیں ہماری قابل احترام اور مقدس کتابیں, مقدس دوسری علامات ہیں اسلام کی, دین کی. اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. صرف وہ لوگ جو واقعی علم دین رکھتے ہیں اور علم دین سے ان کی مناسبت ہے وہ اس پر رائے دہی کر سکتے ہیں. عام آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے اعتراض کرے, کیونکہ غلط دینی بات کی اشاعت جو ہے وہ بہت بڑے گناہ اور جرم ہے. واپس آنے کا شکریہ. اور افشاں مصعب صاحبہ جو تھیں وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھیں بریک پہ جانے سے پہلے, اسی جو پچھلا جو ٹاپک تھا ہمارا اس پہ, تو آپ فرمائیے. وہ بس اتنا ہے کہ کسی زمانے میں جب اپوزیشن سے کوئی سفیر ملتا تھا, ہائی کمشنر کی ملاقات ہوتی تھی تو کافی شور شرابہ سننے کو ملتا تھا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ایک اپوزیشن لیڈر اس وقت جیل میں ہے, اس سے بھی کوئی ملاقات کر لے تو مذائقہ نہیں ہے. اس سے ملاقات کی خبر آئی تھی, پرویز الہی صاحب نے دی تھی, بعد میں اس کی تردید آ گئی تھی اس کی. ایک اور کے وفد گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے, اگر جیل میں کوئی ملنا چاہتا ہے, ان کو کوئی امپورٹنس دینا چاہتا ہے, ہاں تو مل لے. وہ آپ نے سوال کیا تھا نا کب تک ہم آئی ایم ایف کے اس میں رہیں گے. اگر کوئی بہترین معاشی پالیسی کوئی بھی حکومت دے دے, اگر فرض کر لیتے میاں صاحب بھی آ جاتے ہیں جن کا کلیم ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی تھی, تو وہ بھی کم از کم 10-15 سال تو پھنسے رہیں گے. اتنے ہم برے پھنسے, کیونکہ جو کچھ گزشتہ 4 برسوں میں ہوا ہے اس کو انڈو کرنے میں ہی ٹائم لگا. ویسے تو جو فائنانشیل معاملات ہیں پاکستان کی اکانومی کے وہ تو 75 سال کی ایسے ہیں, 4 سال میں تھوڑا سا زیادہ ان پہ وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ شرح سود ہے, وہ سارے اس طرح کریں گے. آپ کو تقریباً $135 بلین پہ چلیں گے.
اب جو اگلی حکومت آئے گی نا وہ پچھلے پہ ڈالے گی، کیونکہ آپ اس وقت تقریباً 9,000 ارب کے قریب نا پاکستان ہم سب سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، تو میرا لئے 7-8 ہزار روپیہ صرف آپ سود دینے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو پوائنٹ میرا یہ کہ ہم جتنے پیسے پاکستان کے دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن سے اکٹھا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اگر آپ اس سے بہت قریب ہم پہنچ گئے ہیں کہ اس سے سود اور قرض ہی ہم دے دیں تو بڑی بات ہے، باقی آپ 25 کروڑ کو بھول جائیں۔ اب تو جو حالات ہیں، اگر پاکستان کے اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو وہ جو انقلابی اقدامات ہوتے ہیں نا وہ کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ نہ ہم تیار ہیں نہ ہماری کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ تیار ہے۔ یہ تو منشور دیکھ کر پتہ چلے گا، اور پھر منشور کی وہی بات اگر آ گیا تو، اور پھر بعد میں پلان آف ایکشن دیکھ کر پتہ چلے گا۔ پولیٹیکل کمپرومائزز جو ہوتے ہیں نا، دیکھنا پڑے گا معیشت کو اور ووٹ کو۔ یہاں فیصلے ہوتے ہیں ووٹ کو دیکھ کر، کہ ہم نے اگر تاجروں پر ٹیکس لگا دیا تو ہمارا ووٹ خراب ہوگا، ہم نے اگر جاگیرداروں پر ٹیکس لگا دیا تو ہمارا ووٹ خراب ہوگا، ہم نے سرمایہ دار کو تنگ کیا تو پھر آ جا کے رہتے ہیں آپ اور ہم، تنخواہ دار طبقہ یا ڈیلی ویجر، پھر وہ اس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ایک اور خبر ہے، میں بڑا اپنے وہ روانی میں کہا شاہی، اچھا تو خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو اس سے تاثر یہ لے رہا ہوں کہ وہ ایکٹیو ہے انتخابات میں، جس طرح ایک موڈ میں چلی جاتی ہے، جلسے کر رہی ہے، کیونکہ جلسوں کے بغیر یا انتخابی مہم جو ہے وہ کم از کم ہماری جو ہے یہاں پہ جس طرز کی سیاست ہوتی ہے یا انتخابی مہم چلائی جاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ شاید مولانا فضل الرحمان نے ایک آدھ کوئی جلسہ کیا، تو اس رنگ کیوں نہیں جم رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی سمپل وجہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں پاکستان اس طرح کے معاشرے میں، یہاں پیپل پالیٹکس کرتے ہیں، عوام کی سیاست، دوسری ہوتی ہے آپ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نمبر کی سیاست کرنی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے وہ ہے الیکٹیبلز کی، کہ ان کے پاس اتنے نمبر ہیں، میرے پاس اتنے نمبر ہیں، آپ کے پاس اتنے نمبر ہیں، دیٹ از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ صحیح، آپ نے جو الیکٹیبلز کو لینا ہے، الیکٹیبلز کے لیے بھی تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، مغلوں کے زمانے میں یہ تھا کہ جناب آپ سید بادشاہ ہیں، آپ گجرات سے ہیں، گجرات آپ کا ہوا، جب میں جنگ کروں گا مجھے 5,000 فوجی دے دیں گے، یہ سومر صاحب بہت بڑے فیوڈل ہیں، سندھ ان کو دیا، یہ 10,000 ہی مجھے دے دیں گے۔ تو ہم نے اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا، دہلی نے، کہ یہ علاقہ آپ کا، تو یہ الیکٹیبلز وہاں سے چل رہا ہے کہ لاہور میرا، گجرانوالہ میرا، مگر میں اسلام آباد کے متحد۔ تو نواز شریف نے بھی اس وقت 100% چلے گئے ہیں نمبرز کی سیاست میں، الیکٹیبلز کی سیاست میں۔ پیپلز پارٹی بھی مجھے کوئی نہیں لگ رہا کہ وہ روٹی کپڑا مکان عوام کے اندر ہے، مطلب پیپلز پارٹی نے بڑی محنت کی، بڑی شدت سے محنت کی ہے زرداری صاحب نے اور محترمہ بے نظیر نے کہ وہ اپنے آپ کو پنجاب سے ختم کریں، حالانکہ وہ ضیاء اللہ کو انہوں نے غلط ثابت کر دی، انہوں نے واقعی بڑی محنت سے پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم کر دی۔ تو مجھے کسی پارٹی میں نظر نہیں آ رہا عوام کی سیاست۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا پی ٹی اے کی طرف۔ پی ٹی اے کی ٹریجڈی یہ ہے، جو نون اور پیپلز پارٹی اس لیے بڑے الرٹ ہو گئے الیکٹیبلز پہ کہ ان کو یہ نظر آیا کہ شکر ہے کہ یہ جو تیسری قوت ہے اس کی لڑائی پڑ گئی ہے ریاست سے، تو یہ تو ہوگی ناک آؤٹ۔ اب باقی بچے 2، اب یہ دونوں صرف یہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہم نمبرز میں یہ خلا کو پورا چلے۔ گہما گہمی ہوتی ہے الیکشن میں، ابھی الیکشن کی طرف تو کوئی سوچ نہیں رہا نا، انتخابات ہو رہے ہیں، فارمیلٹی ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے کوئی 115 کا حساب کتاب لگایا ہوا ہے پورے ملک سے، 120 ویسے پنجاب سے سوچ رہے ہیں، بیسیکلی مینج کیا جا رہا ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے وہ سیاست ہوتی ہے الیکشن سے پہلے کوئی 4-5 مہینے دھڑا دھڑ جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دن میں ایک لیڈر 4 جلسے کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آوازیں بیٹھ جاتی ہیں، گلے خراب ہو جاتے تھے، بالکل ڈاکٹر ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا گڑ کی ڈلیاں ساتھ ہوتی تھی کہ یار گڑ لے کے ذرا گلا ٹھیک کریں۔ آپ سوچیں کہ وہ جو سر جلسے کے انویسٹرز بھی تو نہیں ہیں نا، کچھ قصور سائنسداں بھی ہے، کچھ قصور سائنسداں بھی ہے، اس کے ساتھ رابطے میں اس کی طرح اس میں اس کو استعمال کریں، وہ بھی نہیں ہو رہا نا، ٹھیک ہے۔ تو معاملات بہت زیادہ گنجلک ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے۔ تو الیکشن کی یہ جو افشاں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر پراپر عوام میں جا کر جلسے کر کے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جتنے جوگی ہے سندھ میں، تو ان کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک مٹھی میں جلسہ کر لیا، باقی وہ پلان کریں گے۔ ابھی بلاول کے 6-7 ورکرز کنونشن ہے ادھر اپنا کے پی کے میں، اس کے بعد وہ 30 نومبر کو بلوچستان میں پارٹی کا یوم تاسیس منانے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کوئی 8-10 جلسے کر چکے ہیں اب تک، ٹھیک ہے، وہ میدان میں ہیں۔
تو جب یہ تک کانفیڈنس بھی تو ہو سکتا ہے نا ملک صاحب کے یار کہ نہیں بس جلسے نہیں لوڑ سر کانفیڈنس سر انویسٹرز بھی تو چاہیے جلسہ مطلب ایسے تو نہیں ہو جاتا نا, خرچہ پانی بھی تو چلانا ہے نا. نہیں, جس کی افشاں ہوا چلتی ہے اس کو انویسٹر کی تو ضرورت نہیں, وہ تو خود بخود میرا آ خیال ہے جاتے ہیں. میرا تو وہی پوزیشن ہے کہ اگر آپ نے عوام کی سیاست کرنی ہے تو اس کے مکینکس بڑے ڈفرینٹ ہے. آئی واز جسٹ اے کڈ 70s کی بات ہے, تو مجھے یاد ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو سیاست کے میں نے پاکستان میں چینج دیکھی ہے ورلڈ وائڈ, اس میں ٹیکنالوجی بھی آئی ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا ایک بڑا آیا تھا پی ٹی اے کے ساتھ جی کہ بہت بڑی ایک طاقت آ گئی ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, وہ بھی بخار آپ کے سامنے اتر گیا کہ سوشل میڈیا کہاں ہے, آپ کے سامنے پی ٹی اے کدھر گئی. اس طرح الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں تھرڈ ورلڈ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ اگر آپ عوام کی نبض پہ, مجھے ابھی تک یہ کسی نے نہیں یہ کہا کہ میں پاکستان کی ہیلتھ کا بجٹ ڈبل کرنے جا رہا ہوں, میں پاکستان کی صحت کا بجٹ جو ہے نا وہ خراب ہے, میں اس کو ٹھیک کروں گا. مطلب لاہور شکر ہے, مجھے دکھ ہوتا تھا دہلی پہلے نمبر پہ تھا, اللہ کا شکر ہے کل سے ہم پہلے نمبر پہ آ گئے, کانفیڈنس بڑا ہے میرا. تو آپ نے مطلب پولوشن بھی مجھے دے دی, بجلی بھی میں نے اپنی گھر خود لگانی ہے, سیکورٹی بھی میں نے خود کرنی ہے, تو کوئی پولیٹیکل پارٹی میرے دل کو تو لگ نہیں رہی کہ بھی مجھے کہیں ریلیف ملے گا. تو جو میں آرگومنٹ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے 70s کا, میں آپ کو بچوں کی طرح ایک حساب کر کے بتا دیتا ہوں. اس زمانے میں 100 روپے میں آپ کو سارے دن کا تانگا مل جاتا تھا, جنہوں سے پنجابی ٹانگا کہنے ہیں, تو اس پہ ایک لو اسپیکر لگتا تھا اور ایک بندہ بیٹھ کے نا اس پہ ایک ریکارڈنگ مائک سے کرتا تھا. کہ اس زمانے میں لوگ پنجابی بولتے تھے, اب تو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ تو ہم پنجابی میں کہتے تھے وہ پٹو آ رہا ہے گول باغ جمعے نو 8 بجے آؤ 8 بجے آؤ. اچھا 3 تانگے لاہور میں چلتے تھے, بس لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, وہ گول باغ میں آئے گا جس کو پھر ناصر باغ کہہ دیا. اچھا وہاں پہ لوگ کتنے اکٹھے ہو رہے ہیں, مجھے یاد ہے مائی فادر اینڈ مائی تایا یوز ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. تو وہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ وہ میرے والد چھوٹے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھنا کہ یار عنایت کتنے لوگ آئے سن, تو مائی فادر یوز ٹو سے وہ جی میرا حال ہے ایک طرف تو وہ اپنا ریلوے اسٹیشن تھا, دوسری طرف نا وہ راوی روڈ تھا, یعنی کہ 5-6 کلومیٹر تک انسان ہوتے تھے. پھر 86 میں بے نظیر آئی, اس نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا 21 کلومیٹر انسان. میرا نہیں خیال پاکستان میں اس کی کوئی ضرورت ہوگی, نہ یہ پیدا ہوگی. اچھا اس میں ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں, صرف جلسوں کی بات نہیں ہوتی, کچھ ورکرز کنونشنز, کچھ میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کو دیکھا ہے. ابھی کل یا آج کی بات ہے, رانا ثناء اللہ اپنی وہ علاقے کی وہ ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تنظیمی ڈھانچے دیکھ رہے ہیں. خواجہ آصف کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں بڑے متحرک ہوئے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں جو اپنے حلقوں میں ہر ویکینڈ پر موجود بھی رہتے ہیں, ان کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے ہیں, اور وہ اب بھی اسی جانب چل رہے ہیں. ہمیں ان لارجر سکیل نہ بھی دکھائی دے رہا ہو, لیکن وہ سیاستدان جو اپنے حلقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ وہاں پر اپنے ڈھانچوں کو مضبوط کر رہے ہیں. ایسا مجھے نہیں, آپ کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. آج یہ بھی ہوا ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگلے ہفتے سے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے. دیکھیں نا وہ بالکل جلسے کریں گے, ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے نا, بالکل ٹھیک بات ہے, عوام کے ساتھ جڑنا چاہیے. دیکھیں آپ جائیں لوگوں میں. ملک صاحب ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول زرداری صاحب بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایبٹ آباد سے مردان سے آج پشاور, اور پشاور میں آج ان کو ارباب عالمگیر صاحب اور آسمہ عالمگیر صاحبہ نے خدا حافظ کہہ دیا. اور ان کا کہنا ہے بس بھی اختلافات تھے, چل رہے تھے, پرانے تھے, تو اب وہ مطلب یہ کیا جوڑ توڑ تو ویسے ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کو کوئی اس میں کوئی خاص قسم کی کوئی سمیل تو نہیں آ رہی کہ یار کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں ایز اے ایک شہری کی حیثیت سے میرا خیال تھا کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں 60% سے زیادہ نوجوان ہیں, اور میری اسیسمنٹ یہ تھی بطور اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کہ بلاول کا اینڈ لیس اپرچونٹی ہے, بولتا اچھا ہے, بے نظیر کا بیٹا ہے, اتنی بڑی لیگیسی, اور اس کا مطلب ہے کہ بلاول کہیں نہ کہیں گیپ ہے, کوئی خامی کر گیا. مثلاً آپ مجھے بتائیں ایز اے ووٹر, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ 16 ماہ میرے رہے ہیں وزیر خارجہ, مجھے ایک کامیابی دکھا دیں. انڈیا کی تو بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, آپ نے افغانستان سے کوئی ریلیشن بنایا, ایران سے بنایا, یورپ سے بنایا, امریکہ سے بنایا, کوئی ایسی کامیابی مجھے بتا دیں. پھر آپ نے اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ 16 یہ نون والے شور ڈالیں گے, یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ 16 ماریں, مجھے کوئی ایسا ریلیف بتا دیں آپ نے جو پاکستان کو دیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اپنے ہی بوجھ کے تلے آ گئی ہے, کیونکہ جس لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی دیکھی تھی وہ اچھا تھا, یہ برا تھا. ہی واز دی پیپل وائس.
میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رومانٹک دنیا میں شاید ہی کوئی سیاستدان آیا ہو جو لکھ رہا ہے، انگلش میں لکھ رہا ہے کہ میں ہر اس گھر میں رہتا ہوں جس میں بارش میں چھت جو ہے ٹپک جاتی ہے. یعنی اس کا رومانس دیکھیں لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا. تو پیپلز پارٹی میں تو مجھے نظر نہیں آتی. زرداری صاحب کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ ایک دم مسئلہ حل کر لیتے ہیں. شاہ کو میرا خیال ہے آپ کی بات پہ کوئی سخت قسم کا اچھی بات اعتراض ہے، مجھے اچھا ہے، لگا. لیکن یہ اعتراض آپ اٹھا رکھیں. ہم بریک کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ جی. पैंथर टायर्स लेवल ही और है. पहचान पाकिस्तान की इस किस्त में देखिए केटू की बुलंदियों पर तारीख में पहली बार किया जाने वाला रिकवरी मिशन. पाकिस्तानी कोपैमाओं की बहादुरी की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें अफगान कोपैमा की डेड बॉडी को केटू की बुलंदियों से बाहिफाजत नीचे उतारा गया. Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip. महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई. हमने वहां से धोखा खाया जहां से उम्मीद भी नहीं थी. तुलुबा ने एहतजाज शुरू कर दिया है. आखिर क्या मकसद है इसका? देखिए इन लोगों को, हर तरफ जलाओ घिराव किया जा रहा है. उस तंजीम ने अहमद पाशा से भी राब्ता किया है. तजीम पाशा, सुल्तान मौज़म आपसे मिलना चाहते हैं. अब सुल्तान मौज़म की नजरों में हमारा वो मुकाम कभी नहीं होगा. अब नाइमी को अपना हदफ बनाएंगे हम लोग. अगर हम डरते रहे कि क्या होगा तो ये रियासत कायम नहीं रह पाएगी. हैरत है, इस मंसूबे को रोकना होगा हमें. मैंने मुआहिदा किया है कि अब्दुल हमीद को कत्ल करूंगा. आज हम इसे खत्म करेंगे. सुल्तान मौज़म, मेरा खेल खत्म. आसिफ! पाशा, तो टेलीफोन पर आप बात कर रहे थे. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. धमाका इतना बड़ा होना चाहिए कि इन सब के टुकड़े हो जाएं. واپس آنے کا شکریہ. اور رانا ثناءاللہ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ سادہ اکثریت سے ہم حکومت بنائیں گے. آج ان کی پریس کانفرنس تھی اور ہر پنجاب کے حلقے میں ان کو امیدوار دستیاب ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر حلقے میں امیدوار کھڑا ہوگا پنجاب میں. تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں وہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کریں گے، خطابات کریں گے اپنا. تو اس سے پہلے کہ آپ وہ جو ملک صاحب کی کسی بات کے اوپر آپ کو اعتراض تھا اس پر آپ اظہار خیال کریں، میں اگلا ٹاپک آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹاپک یہ ہے کہ ان حالات میں خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے کسی نے تو لیڈ کرنا ہے تو ضمانت ہو جائے گی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور وہ آ کے لیڈ کریں گے. یہ عام ایک تاثر تھا. چلیں تاثر غلط بھی ہو جاتا ہے. خبر آ گئی ہے. ہاں بڑی وہ جو فیصلہ آ گیا، اس میں فیصلہ جو آیا ہے اس فیصلے نے تو چونکا دیا ہے. وہ عدالت نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ اس کیس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں وہ عمر قید اور سزائے موت سے متعلق ہیں اور اس میں تو ضمانت بنتی نہیں ہے.
تو چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی یہی کیس ہے آلموسٹ، بلکہ وہ تو مرکزی کردار ہیں اس میں. تو اس کا مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہرحال کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کون لیڈ کرے گا، کیسے کرے گا، تو اس پہ بھی آپ کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں. وہ فیصل جاوید رانا آ جائیں، وہ کر لیں لیڈ. وہ تو بالکل ہی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوئے ہیں. فیصل جاوید رانا، فیصل جاوید سر وہ پہلے وہ ایف ایم میں جب شو کرتے تھے تو فیصل جاوید رانا کے نام سے ہی کرتے تھے، مجھے تب سے ہی یاد ہے. تو وہ لیڈ کر سکتے ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ ذرا باہر نکل آئیں تو بہتر نہ ہوگا. مراد سعید صاحب آ جائیں، یا چلیں یہ تو باتیں ایک طرف رہیں. جس وقت یہ سائفر والا معاملہ آیا تھا تو جو لوگ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے تھے، جو سینئر صحافی یا سینئر پولیٹیشنز جنہوں نے پہلے دن یہ کہا کہ یہ آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماری، کلہاڑی کے اوپر پاؤں دے مارا ہے، اور اس میں قریشی صاحب چونکہ وہ وزیر خارجہ تھے وہ زیادہ بری طرح سے پھنسیں گے. تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا دنیا فتح کر لینی ہے. جو بات ہو رہی تھی بلاول صاحب کی، ملک صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنی کوئی وہ بتائیں کہ اچیومنٹ کیا ہے 16 ماہ کی. جہاں تک مجھے لگتا ہے جس طرح سے پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہوا تھا، جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی معاملات کریک کی جانب نہیں بڑھ رہے تھے، یا جو امریکہ کا سفیر نہیں تھا پاکستان میں، جو بھی معاملات تھے اس کو جس طرح سے پی ایم شہباز اور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر چلے ہیں، میرے نزدیک وہ بہرحال بہت اہم رہے گا. کیونکہ وہ 16 ماہ انہوں نے ایک دو دھاری تلوار کے اوپر چل کر گزارے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ آئسولیشن ٹوٹی. ہمیں ہمارا وزیر خارجہ کہیں دکھائی تو دیا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وزیر خارجہ اور پی ایم واپسی پر آ کر مکے لہراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے ہم ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں. ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اس قسم کے کوئی کھوکھلے نعرے نہیں لگائے گئے ہیں. اور جہاں تک بات رہی کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ آپ پشاور کی جو بات کر رہے تھے، کل ہی کی سٹیٹمنٹ ہے بلاول صاحب کی یا آج کی، جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ایک مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ولید اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ولید اقبال صاحب السلام علیکم. سر، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، اور اس میں جو عدالت کی آبزرویشن ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی بھی ضمانت جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکے گی. تو ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا رول کیا ہوگا، اس کو لیڈ کون کرے گا، انتخابات میں اس کے لیے جانا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا، اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دیں. قانونی سطح پر اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی. ظاہر خان صاحب کا جو جہاں تک سائفر کیس کا تعلق ہے، جی خان صاحب کی اپیل، چیئرمین کی اپیل آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک. تو آئی تھنک شاہ صاحب جو ہے وہ اچھے ہیں قانونی طور پہ. سیاسی طور پہ جو ہے میں آپ کو عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے الیکشن. ٹھیک. اور اگر کوئی ہمارا لیڈر ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے آئین کے تقاضے پر تو وہ جیل سے بھی الیکشن لڑے گا، اور جیل سے الیکشن لوگ لڑتے تو دنیا بھر میں لڑتے ہیں. ٹھیک. مطلب پاکستان میں ہر جگہ تو کسی قسم کی ہمیں کوئی وہ اس میں اس حوالے سے لوگوں کے قید ہونے کی اور بیل مسترد ہونے پر کوئی چیلنج نہیں ہے. ولید صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ایڈیٹوریلی تو سمجھتا ہوں بالکل کہ وہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں، سب کے لیے یکساں موقع ہونے چاہیے. اور لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں 9 مئی ہوا. اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے. لیکن تحریک انصاف، میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے پروگرام میں کی ہوئی ہے، الیکشن کے رجسٹریشن ان کی ہے، الیکشن کی لسٹ میں وہ ہے. اگر فہرست میں ہے تو پھر موقع ملنا چاہیے. قریشی صاحب کے لیے جو فیصلہ آیا ہے تحریری، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی وہ شریک ملزم نہیں ہیں، وہ مرکزی ملزم کے طور پہ ٹریٹ ہوں گے کیونکہ انہوں نے چٹھی پکڑائی تھی. جو وزیر خارجہ تھے، تو ایسے کیریکٹرز بالکل ان کو سزا دے دیں، جو 9 مئی کرنے والوں کو سزا دے دیں. جو اگر ہم معروضی طور پر اس کا جائزہ لینا تو پھر اس کو کہتے ہیں وہ ہاتھوں کی لگائیں دانتوں سے کھولنی پڑتی. لیکن سر دیکھیں نا، اگر ہم پھر الیکشن میں جا رہے ہیں، اس کا سیاسی ترجمہ ویسے کچھ اور بنتا ہے، وہ میں بات کر انتخابات ہو رہے ہیں تو پھر سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے. ہاں، آپ نے پابندی لگانی ہے قانون کے مطابق، اگر لگتی ہے لگا دیں. پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے.
اور اسی پر میرا خیال ہے ہمیں اکتفا کر لینا چاہیے، اس سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.